من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ آج 7 ربیع الثانی شریف 1442 ہجری بمطابق 10 اکتوبر سن 2024 جمعرات کی شب عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ سورہ مائدہ شریف آیت نمبر 82 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا اور آج آیت نمبر 83 سے ہم پڑھیں گے۔ 6 پارے بھی ہمارے الحمدللہ تعالیٰ مکمل ہو چکے۔ پیچھے جو ذکر تھا وہ یہ تھا کہ یہود اور ہنود یا مشرکین کہہ دے، ان کی بنسبت یہودی جو لوگ ہیں، عیسائی جو لوگ ہیں، کرسچن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بلحاظ دوستی تمہارے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین رہبانہم وانہم لا یستکبرون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اسی سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، یہ چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوں سے، مما عرفوا، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے، من الحق کے حق کو، یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، پس تو ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین، اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں سے، یعنی شاہدین کے ساتھ ہمیں لکھ دے۔ شاہدین سے مراد یاد رکھ لیں کہ شاہدین سے مراد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن جریر کے قول کی یہاں پر تائید ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں نصارہ کی جن کی تعریف کی گئی ہے نا، کہ یہ اس طرح آیات سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے، ان کے دین کے بھی پابند تھے اور ذکر اور عبادت الہی کے اندر بھی یہ مشغول رہتے تھے۔ تو ان کا تو وہ معاملہ پہلے ہی چراغ ان کا روشن تھا۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی گفتگو انہوں نے سنی تو یہ فوراً ایمان لے کر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر جو آ چکا ہے ہمارے پاس، من الحق کے حق میں سے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، حالانکہ ہم امید کرتے ہیں کہ داخل فرمائے ہمیں ہمارا رب نیک صالحین لوگوں میں۔ کن لوگوں میں داخل فرمائے ہمارا رب؟ نیک گروہ میں، صالحین کے گروہ میں، یہ ہم امید رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں سے صالحین کی جو صحبت ہے نا، اس کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، تو عطا فرمائے انہیں اللہ تعالیٰ نے بہوز اس قول کے باغات روائیں ان کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہی معاوضہ نیکی کرنے والوں کا، یعنی ایمان لانے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہی دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جن حلال فرما اللہ تعالیٰ نے، ولا تعتدوا، اور نہ حد سے بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ دیکھیں کچھ صحابہ پاک تھے، یہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جمع ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ساری رات عبادت کریں گے، بستروں کے اوپر نہیں جائیں گے، گوشت گھی وغیرہ نہیں کھائیں گے، عورتوں سے خوشبوؤں سے بالکل اجتناب کریں گے، اونی لباس نہیں پہنیں گے، اونی لباس پہنیں گے، دنیا سے قطع تعلق کر دیں گے، جس طرح لا ضرورت فی الاسلام، حضور نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس طرف وہ کہہ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جس وقت اطلاع دی گئی نا کہ حضرت عثمان ابن مظعون کے گھر کے اندر جمع ہوئے اور صحابہ پاک نے یہ فیصلہ کیا اور اس کو انہوں نے تقوی سمجھا اپنے اجتہاد سے، اس میں حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بھی شامل تھے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے ان باتوں کو حکم نہیں دیا گیا، انی لانفسکم علیکم حقا، اور تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، فصوموا فافطروا، آپ روزہ بھی رکھیں، افطار بھی کریں۔ اچھا جی، وقوموا وناموا، سوئیں بھی، عبادت بھی کریں، رات کو بھی کھڑے بھی ہوں، فانی اقوم وانام، میں کھڑا بھی ہوتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، واصوم وافطر، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، آکل اللحم، گوشت بھی کھاتا ہوں، والدسم، چکنائیاں بھی یوز کرتا ہوں، وآت النساء، اور میں اس طریقے سے کہ عورتوں کے پاس بھی آتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ تفسیر کشاف کے الفاظ ہیں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے میری سنت سے دوری اختیار کی وہ میرے طریقے کے اوپر نہیں ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو تمہارے نفس کا بھی تمہاری اوپر حق ہے، جائز حق اس کا بھی ادا کریں۔ نفس کھانا مانگتا ہے، پینا مانگتا ہے، آنکھ سونا طلب کرتی ہے، اس کا حق ہے، نیند، دماغ آرام چاہتا ہے۔ ان سارے پارٹ آف باڈیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کو آرام بھی ملنا چاہیے، ان کا حق ادا ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے آگے جا کے پھر زندگی کے اندر آپ کی معاونت کرنی ہوتی ہے۔ آپ کا جو دنیا کا کاروبار ہے، کام کاج ہے، اس کے اندر یہ معاون ہوتے ہیں آپ کے اعضاء، تو اس لیے ان کا بھی حق ہے، آپ کے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مثال دی اپنی کہ میں دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، سارے نبیوں کا سلطان ہوں، رحمت للعالمین ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کی ہیں، بلکہ سارے نبیوں نے شادیاں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یعنی انہوں نے اپنے اوپر آرام نہیں کیا، یا یاد رکھیں اس بات کو کہ آرام بمعنی قطعی کی حلال چیزیں ہم اپنے اوپر آرام کرتے ہیں، یہ تو شریعت کے اندر تصرف ہو گیا نا، ایوائڈ کرنا کہ جائز تو ہے ان کا استعمال کرنا لیکن میں نہیں کروں گا، یعنی اس کو اپنا علاج سمجھ رہے تھے، تقوی سمجھتے رہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں نا تو جائز جو مباح چیزیں ہوتی ہیں آپ کا کھانا پینا وہ بطور علاج آپ کے لیے ممانعات کر دیتا ہے، کئی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، بہرحال وہ اس طرح، ٹھیک ہے؟ آرام سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر اس کو آرام، یعنی ایک ہوتا ہے آرام سمجھنا، اس طرح نہیں اپنے نفس کے اوپر آرام، یعنی دیکھیں نا آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے اوپر آرام ہے میں تیرے گھر کے اندر آؤں، اپنے یعنی وہ چیز آپ کے لیے کیا فی نفسی اس کے گھر کے اندر جانا تو آپ آرام نہیں سمجھتے، لیکن اپنے لیے کہ چلو میں نہیں آیا کروں گا، میرے بیٹے بے شک کہیں، بیٹیاں میری بے شک کہیں، یا چلو اگر یہ مثال آپ سمجھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے تو سادی سی یہ الفاظ سمجھ دیں، مثال کے طور پر میرے اوپر آرام ہے میں سیب اندر سے نہیں کھاؤں گا، یعنی اپنے سے میں نے اس کو، حالانکہ حلال تو ہے فی نفسی میں ان کو جائز سمجھتا ہوں، کھانا مباح سمجھتا ہوں، حلال سمجھتا ہوں، اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو صحابہ پاک کا یہ جو ہوتا ہے اسی طرح صوفیاء کے معاملات بھی ہیں، وہ بھی کسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں نا تو وہ اپنے نفس کی وہ رعایت کرتے ہیں کہ اپنے نفس کی وہ اپنے طور کے اوپر تعذیب اس کو سمجھتے ہیں، شرعی دائرے کے اندر آئے یا نہ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ نفس کی تعذیب کے لیے اس کو آرام نہیں سمجھتے۔ بالکل صحابہ پاک بھی اسی طرح کرتے تھے کہ ان چیزوں کو اپنے اوپر آرام سمجھتے نہیں تھے، شرعی طور کے اوپر آرام نہیں خیال کرتے تھے، بلکہ کیا ہے اپنے آپ کے اوپر پابندی انہوں نے لگا دی اور اس کو انہوں نے تقوی میں سے جانا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نے، حضور کی ذات مقدس نے ان کی اس پریشانی کو دور فرما دی اور صراط مستقیم کی طرف، ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس سے رزق دیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جن پر تم ایمان لائے ہو۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم فاحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ یہاں پر قسموں کا بیان ہے، یہاں پر کس چیز کا بیان ہے؟ قسموں کا بیان ہے۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ایمان، جو ہوتی ہے یمین کی جمع ہے عربی کے اندر، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ قسموں کو۔ قسم کو کیا کہتے ہیں؟ واحد کیا ہوتا ہے؟ یمین، جمع کیا ہے؟ ایمان، یمین۔ اچھا، یمین کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بمعنی یہ یمن سے، بمعنی برکت، رحمت، سہولت، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کیونکہ قسم سے بھی حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، برکت مل جاتی ہے نا۔ آپ چیز کہتے ہیں یہ میری چیز ہے، قسم اٹھاتا ہوں یہ میری ہے، تو آپ کا حق محفوظ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو قسم، سچی قسم کھانے سے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، معاہدے پورے ہو جاتے ہیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں 2 سال بعد آپ کو یہ قرضہ واپس کر دوں گا، تو گویا کہ آپ کی وہ چیز، اس لیے اس کو برکت والی، اس کو یمین اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یمین بمعنی برکت والی۔ اچھا، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب چونکہ یہ میں ترجمہ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے بھی چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، ایک ہوتی ہے یمین غموس، ان تینوں کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یمین لغو وہ ہوتی ہے نا، جس طرح ویسے بندہ واللہ باللہ، او یار قسم میں آتا ہوں تیرے پاس، او یار اس طرح بات بات پہ قسم کھانا، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ یہ لغو کلام ہوتا ہے، فضول، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ اس کو سمجھ، یعنی بات بات پہ قسم میں یہ کروں گا، قسم میں آ رہا ہوں، قسم میں چائے پیوں گا، قسم میں فلاں جگہ جاؤں گا، قسم میں تیرے ساتھ، تو یہ لغو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گناہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، فضول باتوں کے اندر یہ آ جاتا ہے۔ گفتگو پرمغز ہونی چاہیے، بامانہ گفتگو ہونی چاہیے، لغو کلام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ یہ فضول بات ہے، اس کے اندر نہیں، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس کی ہوتی ہے ماضی کے کسی واقعے کے اوپر آپ نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایسا تھا لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں قسم میں اٹھاتا ہوں
کہ ہفتے والے دن بارش ہوئی تھی اور ہفتے والے دن بارش نہیں ہوئی تھی، یہ ماضی کے اندر یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں، لیکن گناہ یعنی جھوٹ کے اندر آتا ہے نا، قسم بھی کھائی اور جھوٹی قسم کھائی۔ ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، یعنی آنے والے دور کے اندر قسم، یعنی آنے والا جو زمانہ ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ قسم کھاتے ہیں، اس کے اندر پھر اس طرح اگر آپ اس قسم کو پورا نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اس قسم کو آپ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایک سال بعد میں آپ کو آپ کی رقم لوٹا دوں گا، یا یہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آنے والے 1 مہینے کے اندر میں ضرور آپ سے ملاقات کروں گا، میں 15 دن بعد یہ کوئی کام، یعنی آنے والے زمانے کے متعلق ہوتی ہے، فیوچر کے متعلق ہوتی ہے، اور آپ اس کے اوپر قسم کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ ایسی قسم کے متعلق آپ لوگ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اور گناہ کے ساتھ آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر جو کفارہ آیا ہے نا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 99 سورہ مائدہ شریف کی، تو یہ اسی کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی دونوں جو ہیں وہ گناہ کے درجے کے اندر آ جاتی ہیں، لو کلام کے اندر آ جاتی ہیں، گناہ کے اندر، لیکن ان کے اوپر کفارہ ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر کفارہ ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو آپ کفارہ ادا کرتے ہیں تو وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی فقہاء کا اختلاف ہے، بہرحال چلو وہ بات کی باتیں۔ اچھا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ نہیں کرے گا تم سے تمہاری فضول قسموں کے اوپر، لیکن ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے ان قسموں کے اوپر جن کو تم پختہ کر چکے ہو۔ فکفارۃ اطعام 10 مساکین، تو اس کے توڑنے پر کفارہ یہ کہ کھلایا جائے 10 مسکینوں کو کھانا، من اوسط ما تطعمون، درمیانے درجے کا جو تم کھاتے ہو۔ اچھا جی، اوسط ما تطعمون اہلیکم، او کسوتہم، یا پھر کپڑا، یعنی یا تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں، یا انہیں کپڑا دیں، اور کپڑے سے مراد یہ ان کا جسم مکمل ڈھک جائے۔ کپڑے سے مراد یہ نہیں کہ ایک وہ ٹکڑا رومال کا آپ دے کے کہیں بات ختم، کپڑے سے مراد لباس ہے، پورا ان کا جسم ڈھکنا چاہیے۔ یعنی پہلے تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دیں، او تحریر رقبۃ، یا غلام آزاد کریں، یعنی کفارہ قتل کے اندر جو غلام آزاد کرنے کی قید ہے وہاں پر مومن بردہ آپ آزاد کریں گے، مومن غلام آپ آزاد کریں گے، لیکن یہاں پر مومن ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا غلام ہے، آپ اس کو آزاد کریں۔ یہ 3 باتیں اگر نہیں کر سکتے تو فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پھر آپ نے 3 روزے رکھنے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ وَإِذَا حَلَفْتُمْ، جب قسم اٹھاؤ، فَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ یعنی یمین لغو جو ہے نا اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یمین منعقدہ کے اوپر قسم ہے جن کو تم اپنی قسموں سے موقت کرتے ہو، پختہ کرتے ہو، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے تو پورا کرو، حفاظت کرو اپنی قسموں کو، نہیں تو پھر کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 لوگوں کو لباس دینا، یا پھر غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر 3 روزے رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ کیا ہے تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں، رجس من عمل الشیطان، سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ شراب کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نازل فرمایا ہے، اور عرب کے اندر شراب کا رواج تھا، لوگ بچے وہ بھی تھے، نہیں پینے والے بھی تھے، لیکن پینے والے لوگ بھی تھے۔ تو اب دیکھیں نا شریعت جو ہے نا تدریجاً اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، کیونکہ جو لوگ عرب کے جو لوگ بعض چیزوں کے جو عادی ہو چکے تھے، تو اب دیکھیں نا کسی چیز کو فوراً چھڑانا تو مشکل ہوتا ہے نا، تو تدریجاً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے احکام نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے جس میں یہ ہے کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کے اندر گناہ زیادہ ہے اور کچھ لوگوں کے منافع بھی ہیں، یعنی تجارت آپ اس سے کرتے ہیں، کچھ اس کو یہ تھوڑا سا نفع تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر گناہ زیادہ ہے۔ یہاں پر بھی واضح اللہ تعالیٰ نے ممانعات نہیں فرمائی، یعنی منافع ہے لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے، تو یہاں پر بھی اشارہ سمجھ کے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کہ کسی شخص نے نماز پڑھائی تھی تو اس میں وہ آیت کے اندر بھول گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پر بھی پہنچ کر لوگ رک گئے تھے، انہوں نے کہا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اس حالت کے اندر، تو اس کا مطلب ہے یہ کچھ اچھی چیز نہیں، لہذا بہت سارے لوگ یہاں سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بار بار اللہم بین لنا بیانا شافعا، یہ اللہ شافعا، اللہ پاک کوئی شافی سا بیان، ستھرا سا بیان نازل فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نازل فرمائی. اللہ اکبر. اچھا، ہائے ہائے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منادی تھا گلی کوچوں کے اندر، مدینہ کے گلی کوچوں کے اندر حضور نے غالباً حضرت انس تھے، مسلم کی روایت کے مطابق یا دوسرے تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے بھیجا کہ تم اب جا کر، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا لہذا اب تم جا کر اعلان کر دو. تو جو لوگ پی رہے تھے تو فعل انتم منتہون، یہ آواز جس وقت ان تک پہنچی نا، یہ کلام کا سر تھا اللہ تعالیٰ کے کلام کا، یہ اعجاز تھا، یہ معجزہ تھا اس قرآن کا کہ انہوں نے فعل انتم منتہون سنا نا، او سارے پیالے میلے، وہ کیا کہتے ہیں، جام، سب انہوں نے کیا کر دیا، لٹا دیے، توڑ دیے. مٹکوں کے اندر جو شراب تھی وہ ساری بہنے لگی. اچھا مزے کی بات بتاؤں، حیرت کی بات یہ کہ کسی نے پھر اس کے پینے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ یار آج چھوڑیے. یہ دیکھیں نا، گناہ بندہ چھوڑتا ہے یا کوئی بھی فعل چھوڑتا ہے تو 1-2 دن تک تو بندہ وہ کلنج کے اندر مبتلا، روزہ بھی رکھتے ہیں نا تو 1-2 دن تو بندہ دیکھیں دوپہر کو بھوک محسوس کرتا ہے نا، پھر عادی ہو جاتا ہے بندہ. تو اس طرح گناہ یا یہ عادت کوئی بھی، چلو اس سے پہلے دیکھیں اللہ نے منع تو نہیں فرمایا تھا نا، تو ایک مباح چیز تھی مثل پانی کے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا نا. تو کسی نے، مزے کی بات یہ قرآن کی اثر آفرینی تھی اور قرآن کا معجزہ تھا اور صحابہ پاک کی اطاعت تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی. اللہ اکبر. اللہ کے کلام کا معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور صحابہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری تھی کہ انہوں نے کیا کیا، بالکل قطعی طور کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ اس کی خواہش کا اظہار نہیں. یہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ اس طرح کرتا ہوں یہاں سے ہی پڑھ دیتا ہوں، یہ انہوں نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ بڑی پیاری انہوں نے بات لکھی. انہوں نے کہا کہ شراب کے زہریلے اثرات دیکھ کر یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹر اور دانشور پریشان ہوئے. اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے بڑی انہوں نے حکیمانہ کوششیں کی ہیں. حکومت امریکہ نے پورے 14 سال تک شراب کے خلاف زور و شور سے کوشش کی اور اس میں نشر و اشاعت کے جتنے بھی ادارے تھے، جو کچھ ان کے پاس وسائل تھے انہوں نے استعمال کیے، اخبارات، رسالے، لیکچر، مضامین، سبھی کچھ نفرت دلانے کے لیے یہ کرتے رہے اور تقریباً اس کے اوپر $6 کروڑ انہوں نے خرچ کیے. کتنے؟ $6 کروڑ اور 25 کروڑ پاؤنڈ کا انہوں نے خسارہ بھی برداشت کیا ہے. اچھا جی، 300 افراد کو انہوں نے پھانسی بھی لٹکایا ہے، 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قید بھی کیا ہے، بھاری جرمانے کیے، جائیدادیں ضبط کی گئیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی ادھر ایک اللہ کی آواز آئی فعل انتم منتہون، تو صحابہ پاک منع ہو گئے اور ایسے منع ہوا کہ کبھی پھر انہوں نے کوشش بھی نہیں کی. یہاں پر کروڑوں ڈالر خرچ ہو گئے، سارے جدید وسائل، اخبارات، میڈیا، سب کچھ سزائیں دینے کے باوجود بھی کچھ لوگ بھی باز نہ آئے، تو انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑا. اور آخر کار کیا ہوا کہ 1933 کے اندر قانونی طور کے اوپر اس کو جائز قرار دے دیا گیا. امریکہ کے اندر 1933 میں شراب کو جائز قرار دیا. یہ کس نے لکھا؟ خسر العالم ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھا ہے. پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں برطانیہ نے بھی پابندی لگائی، لیکن 1961 کے اندر اسے بھی ناکامی ہوئی اور 1961 کے اندر انہوں نے واپس اس کو لے لیا اور کہا کہ اب یہ جائز ہے. ریڈر ڈائجسٹ کے حوالے سے، ریڈر ڈائجسٹ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپتا بھی ہے کروڑوں کی تعداد میں اور پڑھا بھی سب سے زیادہ جاتا ہے. بہرحال صحابہ پاک کی اس قربانی کی، اس اثار کی اور اس اطاعت کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. اچھا، یہاں پر 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، خمر، میسر، انصاب اور ازلام. ان کا مختصر آپ سن لیں کہ کل شراب مسکر وہذا تسمیت لغویت و شرعیت، ہر مدہوش کر دینے والی شراب کو خمر کہتے ہیں اور عصیر عنب سے اس کی جو تخصیص ہے یہ تعصف ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں جو شراب استعمال ہوتی تھی انگور کی، گندم کی، جو کی، کھجور کی اور شہد کی. تو بس یہ آیت نازل ہوئی نا تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ صرف انگوری شراب ہی حرام ہے، حالانکہ وہ اہل زبان تھے، ٹھیک ہے. لہٰذا ہر قسم کی شراب سے مراد یہاں پر ہر قسم کی چیز پینے والی جو مدہوش کر دے یا عقل ڈانپ لے، محامرۃ العقل، یعنی ہومر اسی کو کہتے ہیں نا محامرۃ العقل، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. یہ بات ہو گئی شراب کی. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ میسر، یہ جوئے کو کہتے ہیں، اس کی کوئی بھی صورت ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شطرنج کو بھی جوئے کی قسم قرار دیا. اور انصاب، ان پتھروں کو کہتے ہیں،
انصاب ان پتھروں کو کہتے ہیں جو کعبہ کے گرد نصب تھے، اور کفار ان کے لیے جانور ذبح کرتے اور ان کا خون ان پتھروں کے اوپر، یعنی انصاب وہ پتھر ہیں جو پوجا کے لیے کعبہ شریف کے ارد گرد جمع کیے ہوئے تھے، نصب کیے ہوئے تھے، اور ان کے پاس قربانیاں کی جاتی تھیں اور خون ان کے اوپر مال دیا جاتا تھا۔ اور تیر سے مراد وہ فالیں جن سے وہ تیر کے جن کے ساتھ جوا وغیرہ کھیلا جاتا تھا۔ اچھا اب دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں نا، حکم تو شراب کے لیے نازل ہوا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انصاب ازلام کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے، ابن جریر نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ جس چیز کا ذکر، یعنی جس شراب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جوئے وغیرہ کے ساتھ اور انصاب اور ازلام کے ساتھ اللہ نے کیے، وہ تو کتنی خبیث چیز ہوگی۔ تو دیکھیں نا، کسی چیز کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی کسی برائی کے ساتھ کسی چیز کو آپ ذکر کریں گے نا تو اس کا شمار برے کے اندر ہی ہوگا۔ یعنی یہ آپ گفتگو کا ادب بھی آپ سیکھ لیں نا کہ اچھی چیزوں کا ذکر، قرآن سے یہ چیز ثابت ہے، مثال بھی اچھی چیزوں کی اچھی چیز سے دی جائے گی اور بری چیزوں کی مثال بھی بری شے سے دی جائے گی، اور اچھے لوگوں کا ذکر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا اور برے لوگوں کا اچھے لوگوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا، برے لوگوں کا برے لوگوں کے ساتھ ہی ذکر کیا جائے گا۔ یعنی کلام کے اندر جو چیز لگاتار روانی کے ساتھ آ جاتی ہے نا تو وہ ایک ہی کیٹیگری کے اندر ان کو فال کیا جاتا ہے۔ تو باقی چیزیں اگر ناپاک ہیں تو اس کا مطلب ہے ناپاک چیزوں کے ساتھ ذکر کرنے سے اس کی ناپاکی مزید واضح ہو جاتی ہے، اس کی خباثت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ جس طرح دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر والدین کے شکر کے ساتھ ملا دیا، تو والدین کے شکر کی اور والدین کی جو اہمیت ہے اور جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، وہ اور زیادہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا کے ذکر کیا۔ تو یہاں پر بھی بری جتنی چیزیں تھیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شراب کو ملا کے اس کی بری حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کیا کر دیا، واضح کر دیا۔ اچھا اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا، سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں، سو بچو ان سے، فجتنبوہ لعلکم، تو انما یرید الشیطان، یہی تو چاہتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض۔ یعنی شراب اور جوئے کی حرمت کی وجہ کیا ہے کہ یہ تمہارے درمیان تخم ریزی ہوتی ہے عداوت کی اور بغض کی، فی الخمر، شراب، والمیسر، اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے۔ یعنی دیکھیں نا ان چیزوں سے کیوں منع کیا کہ ان کے اندر خرابیاں کیا ہیں، شراب اور جوا وغیرہ، بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، نماز سے رہ جاتا ہے، ذکر سے رہ جاتا ہے، قتل و غارت کے اوپر، یعنی شراب جو ہے نا حدیث پاک کے مطابق سارے گناہوں کی چابی ہے، پھر انسان آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جوا ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر انسان پھر جو جیت جاتا ہے تو دوسرے اس کے لیے ان کے دلوں کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی خرابیاں ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے گنوائیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اب پھر سن لیں، میں یہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے سے، فی الخمر والمیسر، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ شراب اور جوا کس لیے منع ہے، یاد الہی سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، ذکر الہی سے روکتا ہے، اور اسی طریقے سے تہم ریزی ہوتی ہے عداوت کی اور بغض کی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول پاک کی۔ یعنی جن چیزوں سے تمہیں باز رہنے کو حکم دیا گیا اس کے اندر اطاعت کے اوپر دوبارہ ابھارا جا رہا ہے، فاحذروا، اور محتاط رہو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم گردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کا فرض تو بس بات پہنچا دینا ہے کھول کر، اور انہوں نے پہنچا دیے۔ اب تمہارا اپنا اچھا برا راستہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واضح کر دیا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کوئی اچھا جی نہیں ان لوگوں کے اوپر، لیس علی الذین آمنوا، نہیں ان لوگوں کے اوپر کوئی حرج، ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، جناح، کوئی گناہ، ان لوگوں کے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فیما طعموا، جو کچھ وہ کھا پی چکے، اذا متقوا، جب کہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے، وآمنوا، اور ایمان رکھتے تھے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے تھے، ثم اتقوا، پھر ان احکام کے بعد بھی ڈرتے تھے، وآمنوا، اور ایمان رکھتے تھے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر جو اترا اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور ڈرتے تھے،
وَأَحْسَنُوا اور احسان کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں میں سے۔ یہاں پر صحابہ پاک کی 3 حالتیں ذکر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلے آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد ان کی ابتدائی حالت ہے، پھر اذا متقوا وآمنوا یہ دوسری حالت ہے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا یہ ان کی تیسری حالت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ نا؟ تو پہلے اتقوا وآمنوا اتقوا وآمنوا اتقوا واحسنوا، یہاں پر دیکھیں نا علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے اتقوا وآمنوا سے ان کے تقوی اور ایمان کی اس حالت کا بیان ہے کہ جن کا تعلق ان کے اپنے قلب اور روح کے ساتھ ہے، یعنی تقوی بھی اختیار کرتے تھے، ایمان بھی رکھتے تھے، اس کا تعلق اس تقوی اور ایمان کا ان کو اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے واتقوا وآمنوا کا ذکر فرمایا، یہ ان کا تقوی اور ایمان وہ تھا جو لوگوں کے درمیان مشہور اور متعارف تھا۔ اور تیسرا اتقوا واحسنوا سے مراد اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ دیکھیں نا احسان حدیث ہے جبریل کے اندر احسان کی حضور نے کیا تعریف فرمائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ٹھیک ہے، اس حالت کا، اور اسی کو حضور علیہ السلام نے احسان سے تعبیر فرمایا۔ تو پہلا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایمانی کیفیت جو ان کی ذکر کی ہے وہ ان کی اپنے متعلق، دوسری اپنے اور بندوں کے متعلق، اور تیسری ان کے اور اللہ کے درمیان، یا پھر یوں کہیں کہ ان کی پہلی حالت، پھر درمیانی، پھر تیسرا آخری اسٹیپ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی کہ شراب کی حرمت سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے وہ اس کا تو یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، تو پھر اس طرح کے صحابہ پاک بعض جو ان کے بہن بھائی تھے انہوں نے پوچھا کہ پھر جو لوگ چلے گئے اب تو یہ آرام ہو گئی تو یہ استعمال کرتے تھے، ان کا کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ ہو چکا اس وقت تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ حلال تھی، ایک پانی کی مثل تھی، شراب کیا تھی؟ مثل پانی، تو اب تو وہ استعمال کر چکے، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پھر ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے گواہی دی کہ وہ کیسے لوگ تھے، ایمان لانے والے، تقوی اختیار کرنے والے، احسان کرنے والے، نیک عمل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، بس یہاں پر ہی پہنچ کر بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، آگے شکار کے متعلق آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔